کے دو شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ حدیث کا ترجمہ میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ بالکل صاف ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھا، ان میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے زمین خریدا، تو جب زمین خریدا تو زمین خریدنے کے بعد اس خریدی ہوئی زمین سے سونے کا ایک بڑا مٹکا مل گیا، جیسے پانی کا ایک مٹکا دکھتے نا، گڑا مٹکا، ایسا سونے کا ایک بڑا مٹکا ملا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو فلاں آدمی سے زمین خریدی تھی، مٹکا یہ سونا، اس کے اندر جو خزانہ دفن تھا وہ تو میں نے نہیں خریدی، لہذا اسے واپس کر دینا مناسب ہے۔ اب یہ آدمی اس مالک کے پاس گیا جس سے زمین خریدا تھا، اور جانے کے بعد کہا تھا ایسی سی بات ہے، سونے کا مٹکا ملا ہے، جو زمین میں نے تم سے خریدی ہے، لہذا یہ سونے کا مٹکا واپس تم لے لو، یہ تمہاری چیز ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے، تم اس کے مالک لے لو۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تم ہی لے لو، یہ ہم کو نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم نے زمین بیچ دیا، اب زمین کے اندر جو بھی چیز ملے، جو بھی خزانہ ملے، جو بھی دفینہ ملے، جو بھی دفن ہوئی چیز ملے، کچھ بھی ہو، ہم نے زمین سمیت تم کو بیچ دیا ہے، اب یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہے۔ تو آدمی کہا تھا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا بھائی، ہم نے تو صرف آپ کو زمین کی قیمت دی تھی، خزانے کا اس کے اندر جو مال دولت چھپا ہوا وہ چیز کی قیمت تو میں نے نہیں دی، یہ کیسے ہو سکتا، ہماری تو ناجائز ہو جائے گا، میں نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ زمین جو خریدا ہے بس اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، باقی اندر جو چیز ملا، مال دولت جو بھی ہو تمہارا ہے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح ہوتا کیا بولتا، پہلے وہ چھپا کر دیتا، بتاتا نہیں، ارے کسی کو ظاہر کرنا نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو لوٹ لیں گے، دشمن بن جائیں گے، پہلی بات بتائیں گے نہیں۔ آج تو کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ کسی کا مال چوری کر لیتا ہے تو چوری کر کے بھی نہیں بتاتا کہ ہم چوری کیے، جھوٹ بول دیتا ہے، یا تو سچائی کون بتائے گا؟ تو آج کے دور میں کون بولے گا سونا چاندی ملا ہے تو چھپکے سے رکھ لیتا، بتاتا نہیں۔ لیکن یہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ کیسے بول رہا ہے کہ نہیں نہیں، ہم تم کو واپس کرنا چاہتا ہے، یہ چیز ہماری نہیں، وہ کرا نہیں، ہم بیچ دیے تم کو، یہ تمہاری چیز لے لو۔ اب دونوں جھگڑ رہا ہے، نہ یہ لے رہا ہے نہ وہ لے رہا ہے، دونوں قبول نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی تقویٰ اور کتنا زہد بھرا اور کتنا اللہ کا نیک بندہ اور کتنا اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہے، نہ یہ لے رہا ہے وہ نہ لے رہا ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں۔ حالانکہ جائز تھا، اگر چاہے تو لے سکتا تھا، کوئی حرام غلط نہیں ہے، اس لیے کہ زمین بیچ دیا اس کی ہو گئی مانی، لیکن اس کے اندر دل میں ڈر ہے، شک ہے، پتہ نہیں ہر چیز ہمارے لیے حرام تو نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ اب کیا کیا جائے، معاملہ دونوں کا آپس میں بحث ہو گیا، تو اب فیصلہ کرانے کے لیے ایک تیسرے آدمی کے پاس گیا۔ ایک تیسرا آدمی تھا، بڑا ہونہار، ہوشیار، دیندار، وہ بھی پرہیزگار۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، جب تم نہیں لے تو نہ یہ نہیں لیتا، کوئی نہیں لے رہا، تو ایسا کرو، دونوں سے پوچھا کیا دونوں کی شادی ہو گئی؟ بولے ہاں ہو گئی۔ بال بچے ہیں؟ بولے بچے ہیں۔ تمہارے پاس کتنے بچے؟ تو بولے میرے پاس ایک ہی بچہ ہے۔ کون، بیٹا ہے بیٹی؟ بولے بیٹا۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بچے؟ بولے ایک ہی۔ بیٹا بیٹی؟ بولے بیٹی۔ تو ایسا کر، ان کے پاس بیٹا، تمہارے پاس بیٹی، اب دونوں کا آپس میں رشتہ کرا دو، دونوں کا نکاح کرا دو، بس اب اس نکاح میں شادی میں اب جو خرچ ہوگا ولیمہ میں یا جو چیز میں ہو، اسی پیسے سے، اسی سونے کے مٹکے سے اس کے اوپر خرچ کر دینا۔ جاؤ، اگر خرچ کرنے کے بعد بھی مال اگر بچ جائے تو اللہ کے راہ میں کسی کو صدقہ کر دینا۔ ہو گیا، جھگڑا ختم، دونوں قبول کر لیں، الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے معاملہ حل ہو گیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بتا کر کے کئی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پر تفصیل کی جگہ نہیں کہ بیان کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نبیوں کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات کیا ہے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا
جو اللہ کے نبی کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال ان کی زندگی سے پتہ چلا کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے ہر وقت ہر لمحہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہیے اور برائی سے گناہ سے بچنا چاہیے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں پر اگر کوئی شک شبہ ہو جائے، جیسے یہاں پہ شک ہو گیا میں لینا یا نہیں لینا، میں استعمال کرنا یا نہیں کرنا، ڈاؤٹ میں پڑ گیا، اگر شک شبہ ہو جائے تو شک شبہ کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، مت استعمال کرو جب تک یقین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے نا، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ ایک لمبی حدیث ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے حلال کی چیزیں کھول کر بیان کر دیا، اور جتنے حرام کی چیز وہ بھی کھول کے بیان کر دیا۔ اب ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شک میں پہنچا دیتی ہے، ڈاؤٹ میں پہنچا دیتی ہے، شبہ میں لے جاتی ہے، لہذا ایسی حالت میں اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو جائے اس سے بچ جائے۔ اگر بچ گیا وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گیا، وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی زمین کسی کے ہاتھ بیچ دے، جس کو عربی میں عقار کہا گیا، عقار کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کوئی ملکیت، جیسے گھر ہم اس کے مالک ہیں، یا زمین کے ہم مالک ہیں، یا دکان کے ہم مالک ہیں، کوئی چیز کا، اس کو عربی میں عقار کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد، بیچنے سے پہلے خریدنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے اندر کوئی خزانہ ملے تو ہم کو واپس کر دینا، اگر نہیں کہا ہے تو پھر جس نے خریدا اس کا ہو جائے گا، وہ چیز اس کا ہو جائے گا، بیچنے والے کا نہیں رہے گا۔ ہاں اگر بیچنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ چیز میں تم کو بیچ رہا ہوں زمین، اگر اس کے اندر کوئی مال دولت خزانہ یا کچھ چیز ملے وہ چیز ہم کو واپس کر دینا، تم کو پہلے بتا دینا، یہ بولنے پر اگر بیچتا ہے تو پھر بیچنے کے بعد اس سامنے والا جو خریدا تھا اگر کوئی خزانہ ملے تو واپس کرنا ہوگا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور آ گیا جو ابھی یاد آ گیا، بتا دیتا وہ یہ ہے رکاز۔ عربی میں رکاز کا مسئلہ کیا ہے؟ رکاز بولے تو وہ ایسی جگہ، ایسی زمین جیسے جنگل ہے یا کوئی سرکار کی جگہ ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہے، اب وہاں پر کسی کو خزانہ ملا، سونا ملا، چاندی ملا یا کوئی چیز مل سکتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ لیکن زمین ہے سرکار کی، کسی انسان کی خاص ملکیت نہیں ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی حالت میں اگر کسی کو سامان ملے تو 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرنا، 5واں حصہ یعنی پورے کو 5 حصے میں لگا دینا، ایک حصہ بیت المال جہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون یہاں پہ ہے نہیں کہیں، وہ بیت المال میں دے دینا ہے، باقی حصہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے کیونکہ اس کو مل گیا ہے، وہ کسی کے خاص جائیداد نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک بات اور، اگر راستے میں کوئی چیز گری پڑی مل گئی تو اس کا مالک کو پہنچانا پڑے گا، وہ استعمال نہیں کر سکتا، 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا اسی جگہ، 1 سال کے بعد مالک نہیں آیا تب وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شریعت نے یہاں تک اجازت پر ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔